दूसरा जो इससे पहले हमारे 2 सेशन थे मेरी प्रोफाइल पर मौजूद हैं, जिसमें हमने पहले बात की थी कि हमें अपने बारे में गौर करना चाहिए। हमारी इब्तदा कैसे हुई, कैसे हम दुनिया में आ गए, हमारा कोई ज़िक्र न था। गोया हमने हिजाबात, पर्दे, कर्टन्स जो थे वो हटाए ताकि हम ट्रांसपेरेंट हो जाएं। हमने सॉलिड लेयर्स को पीछे किया ताकि हमें मन आरफ नफ्सहू समझ में आ जाए, मारफत नफ्स हो जाए, इरफान हो जाए हमें अपनी ज़ात का। क्योंकि जब तक आप अनजान रहते हैं अपने आप से, आप कुछ नहीं जान सकते। तो पहले सेशन में मेरी यही कोशिश थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, जिन तक यह हिस्सा पहुंचना ज़रूरी था, उन्होंने सीख भी लिया, समझ भी लिया। दूसरी बात नंबर पे हमें समझ आ गई कि ये हम हैं, ये हमारी पसंद है, ये हमारी नापसंद है, ये हमारी सलाहियत है, ये मेरी खामी है, ये मेरी खूबी है। ये मुझे समझ आ गई। मेरे आज़ा इस तरह के हैं, मेरी आँखें, मेरे कान, मैं इस तरह देख सकता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है। तो जब मुझे मारफत नफ्स हो गई तो फिर दूसरा मरहला होता है कि मैं इन तमाम आज़ा को, अपनी इन खूबियों को किस तरीके से आगे लेके चलूँ। तो फिर हमने दूसरे सेशन में, जो इससे पहले वाला था, उसमें हमने बात की थी मयारात के हवाले से। हर चीज़ को ज़िंदा, जो इंसान है या जानवर हैं या परिंदे हैं या आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपका वेब प्रोग्रामिंग में कोई पोर्टल है, कोई भी एसेट है, उसको भी एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक मयार चाहिए। हर चीज़ मयार के मुताबिक चलती है। जो मयार से ऊपर चली जाती है उसको कहते हैं आला मयार, और जो मयार पर पूरा नहीं उतर सकती उसको कहते हैं ये कम मयारी है, और जो बिल्कुल मयार पे पूरा ना उतरे उसको कहते हैं ये पस्त मयार है। या आप एक ऐसा मयार चुन लेते हैं जो ज़वाल की तरफ जाता है, क्योंकि ज़वाल में भी अरूज होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आप ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, तरक्की तो ये भी है, लेकिन ये तरक्की अजीब तनज़्ज़ुली है, या ये तनज़्ज़ुली अजीब तरक्की है। तो मयारात के बाद आप लॉजिकली, साइकोलॉजिकली, मैथमेटिकल अंदाज में हमारे सामने जो नेक्स्ट स्टेज आती है कि मैंने मारफत नफ्स भी ले ली, मयार भी चुन लिया कि ये इनाम याफ्ता मेरा मयार है, मैंने गुमराहों की राह पर नहीं चलना, मैंने गज़ब याफ्ता से बचना है। अब मैं करूँगा क्या? मेरे पास सारा कुछ मौजूद है, गाड़ी भी ले ली, नक्शा भी ले लिया, सारा कुछ है, मेरी सोच भी है। अब स्टेज आती है जिसको उर्दू में नफाज कहा जाता है, अंग्रेज़ी में आप इसको एग्जीक्यूशन कह लें, अमल। सादा लफ्ज़ों में आप कह लें ये अमलियात। ये वो वाले अमलियात नहीं जिनकी किताबें आपको उर्दू बाज़ार लाहौर में या पिंडी में मिल जाती हैं कि अमलियात मुजर्रबा, महबूब कदमों में और मियाँ बीवी में लड़ाई करवाएं और 3 जनाब चिले जो है ना उसके साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो वो जो अमलियात की कुतुब हैं वो और चीज़ है, वो अमल नहीं है, वो अमाल और तरह के हैं, इसलिए वहाँ पे अमलियात लिखा होता है। मैं जिस अमल की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन की, आपने अपनी ज़ात को पहचानने के बाद जो मयार चुना है उसके मुताबिक आप स्टेप बाई स्टेप चलना शुरू हो जाएंगे। जब तक हमारी ज़िंदगी में नफाज नहीं आएगा, हमारा सोचा हुआ इंतखाब शुदा कोई भी प्रोसेस जब तक नाफिज़ुल अमल नहीं होगा, नाफिज़ नहीं होगा, उसकी तनफीज़ नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। यानी कोड आपने ऐसा लिखना है, कोड आपने लिख भी लिया, लेकिन अगर आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो फ्रंट एंड पे कोई डिस्प्ले नहीं होगा। तो दुनिया के हर मज़हब ने, हर कामयाब इंसान ने अपनी जब स्टोरी लिखी तो यही बात की कि उसने अमल किया। अमल इंसानी ज़िंदगी में बरकतें पैदा करता है अगर अमल इनाम याफ्ता की राह पर हो, और यही अमल नहूसत पैदा करता है अगर अमल गुमराहों और गज़ब याफ्ता लोगों की रास्ते पर, उनकी राह पर आप अगर ये अमल पैरा हो जाए। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर ये 3 प्रोसेस आप समझें। पहला मरहला गौर करने का, फिर मयार सेट करने का, और तीसरा ये है कि उस मयार के मुताबिक अमल पैरा होने का नाम। ज़िंदगी अमल से बनती है, ये याद रखिएगा। हर चीज़ का दारोमदार अमल के साथ है। अच्छी सोच, अच्छा ख्याल, कोई शक नहीं इसमें कि वो बड़ा ब्लेस्ड होता है। आपकी नीयत अगर अहसन हो जाए तो आपके अमल के अहसन होने में सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर आपकी नीयत अल्लाह हो जाए तो आपका हर अमल अल्लाह हो जाता है। शर्त यह है कि हम अल्लाह को
उस मुकाम पर जाकर उस मयार के साथ समझ लें जैसे इनाम याफ्ता लोगों ने समझा और हमें समझाने की कोशिश की। ये आज का मुख्तसर सा पैगाम था। अली की प्रोफाइल पे एक सवाल था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमारे सामने चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जब आपकी हर किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सेस में है, हम कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर पाते? तो मैंने उस पर कॉमेंट भी लिख दिया था, मैं आप सब लोगों को गोश गुजार कर देता हूँ। यह हमारा कॉमन प्रॉब्लम है। याद रखिए, जब बच्चा खिलौने की दुकान पे जाता है ना, सोचे समझे बगैर, और अक्सर बच्चे आपने देखे होंगे, तो वो खिलौने की दुकान पे दाखिल हो के उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वो कभी दाएं शेल्फ पे देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी भालू को देखेगा, कभी गिद्दड़ को देखेगा, कभी फलाने सेट को देखेगा, कभी गिटार पे उसकी नज़र खड़ी हो जाएगी। यानी वो फ़ैसला नहीं कर पाएगा कि मैंने कौन सा खिलौना लेना है। और बिलअमूम ये उन बच्चों के साथ होता है जो वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट ये सोचते हैं कि अब हमने क्या करना है। याद रखिए, अखाड़े में उतरने से पहले बहुत कुछ सोचना होता है। ज़िंदगी एक अखाड़ा है, ज़िंदगी की हर फील्ड, हर शोबा एक अखाड़ा है। जब आप अखाड़े में उतर जाएं तो फिर अगले पहलवान ने दाव पेच लगाने हैं, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो ज़िंदगी में इससे पहले कि आप उस जगह पे पहुँचें जहाँ मालूमात बहुत ज़्यादा हैं, आपको पहले तय करना है कि आपको क्या चाहिए, कितना आसमान आपके हिस्से का है, कितनी ज़मीन आपके हिस्से की है, आपने क्या करना है। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा रॉकली, जब हमने ये जो 3 सेशन किए हैं, हमने गौर किया होगा, मारिफत नफ्स होगी। मुझे अगर अपने बारे में ही नहीं पता और मैं किसी लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, तो लाइब्रेरियों में तो शेल्फ़ हैं और हर शेल्फ़ में मुख्तलिफ़ किस्म की कुतुब हैं, तो मैं परेशान हो जाऊँगा कि मैं कौन सी किताब पढूँ। चूँकि किताबें सब बहुत अच्छी हैं, मुझे वही पढ़ना है जो मेरी चॉइस है। मैंने यहाँ से घर पे सोच लिया चलने से पहले कि मैंने लाहौर जाना है, तो मुझे पता है कि लाहौर का अड्डा कहाँ पे है, या एयरपोर्ट से मैंने कैसे जाना है, या रेलवे स्टेशन से मैंने कैसे मूव करना है। तो चलने से पहले जो मारिफत होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है रॉकली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिल होकर अगर आप सोचेंगे कि मैं किस तरफ जाऊँ, तो फ़ैसला नहीं कर पाएंगे आप। जितने माहिर नफ्सियात हैं आप उनसे मशवरा कर लें, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे मशवरा कर लें, जितने अदियान हैं इल्हामी या मज़ाहिब हैं, या दुनिया के जितने थिंक टैंक हैं, वो एक ही बात करते हैं कि ज़िंदगी जन्नत बनेगी या जहन्नम, फ़ैसला आपने करना है। आपकी चॉइसेस आपको बनाती हैं, आपकी चॉइसेस आपको तोड़ती हैं। तो इससे पहले कि आप यूट्यूब पे जाएं, आपको पता होना चाहिए आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्यों यूट्यूब पे जा रहे हैं। इससे पहले कि आप फेसबुक पे आएँ, या आप गूगल पे आएँ, या आप फाइवर पे जाएँ, या आप अपवर्क पे जाएँ, आपकी ज़रूरत क्या है, आप बेस्ट क्या कर सकते हो, उस तरह के क्लाइंट आपको मिलेंगे, उस तरह का स्किल सेट आपको लेना है। क्योंकि अगर आप सोचे समझे बगैर चले गए तो भेड़ चाल का शिकार हो जाएंगे। और जो लोग एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं, ये फ़ैसला वाली सिचुएशन में होते हैं। अरबी ज़बान में कहा जाता है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, तज़ब्ज़ुब की कैफ़ियत है, गोमगो की कैफ़ियत है कि मैं अल्लाह की तरफ जाऊँ या इबलीस की तरफ जाऊँ, दुनिया को रखूं या दीन को रखूं। क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया कि एक खूबसूरत साजिश के तहत मुस्लिम तारीख़ में दीन और दुनिया में तफरीक पैदा कर दी गई, जबकि दुनिया और आखिरत 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। दीन का कोई ताल्लुक़ ही नहीं दुनिया के साथ कि वो उसकी ज़िद बने। दीन दुनिया की ज़िद नहीं है। ये इसके नाम पे जितने भी फ़लसफ़े बने हैं वो गलत फ़लसफ़े बने हैं। दीन आया था इस दुनिया को आखिरत के लिए बेहतर करने के लिए। दुनिया के सफ़र में आप कामयाब तरीन दुनिया वाले बनकर आखिरत के मरहले में दाखिल हो जाएं, उस मकसद के लिए तमाम अदियान उतरे हैं। तमाम पैगंबर इसलिए आए थे कि दुनिया में रहते हुए इंसानों को सिखाया जाए कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से और ग़ुलामी के तसल्लुत के ज़ेर असर, ये जो ग़ुलामी के ज़ेर तसल्लुत, हमने ये किताबें लिखी, ऐसा अदब हमने तख्लीक किया कि ये दुनियादार है और ये बंदा दीनदार है। हमने मुल्ला और मुजाहिद का, जैसे वो था ना, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, हमने तफरीक पैदा कर दी, एक ऐसी तफरीक जो लाज़िम व मलज़ूम थी। जब आपने दुनिया को दीन से अलग कर दिया और दीन वालों को दुनिया से अलग कर दिया, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? ग़ुलामी। कुछ लोग फिर दीन के ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ लोग फिर दुनिया के ठेकेदार बन गए। आप देख लें, इस तकसीम के बाद
دین میں جو ہمیں نقشہ نظر آتا ہے محراب و منبر پہ گدی نشینی کا، وہی نقشہ ہمیں سیاست میں نظر آتا ہے دنیا کے اندر۔ آپ کا دل گواہی دے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کڑوا سچ ہے، لیکن سچ ہے، یو کانٹ ڈینائی اٹ۔ تو دنیا اور دین کی کوئی تفریق نہیں ہے روک علی۔ دین کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو آپ کو اس دنیا کے سفر میں کامیاب بنانے کے فارمولے دیتا ہے۔ فارمولے آپ نے الگ کر دیے، دنیا کے سفر کو آپ نے فارمولوں سے جدا کر دیا، تو دنیا کا اکثریت کا سفر ناکام ہو گیا، اکثریت جہنم کی راہ پر چل پڑی، کیونکہ انہیں گائیڈ کرنے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ دنیا میں دستیاب نہیں ہو سکیں۔ تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ جی مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے سیاست میں، تو بڑی خوبصورتی سے مولوی صاحب کو ہم نے علیحدہ جاگیر دے دی اور اپنے ایوانوں کو مولویوں سے پاک کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب کوئی مدرسے کا جاگیردار ہے اور کوئی ایوانوں کا جاگیردار ہے۔ باتیں بڑی تلخ ہیں، چبھیں گی بھی، بہت سارے لوگوں کو چبھیں گی، مجھے بھی بڑی چبھتی ہیں، لیکن میں اس کو چبھوتا ہوں اپنے وجود کے اندر، تاکہ ہم سمجھ سکیں، چونکہ میں قرآن و حدیث کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں اسلام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اسلام کیا ہے اور اسلام کا فل پیکج کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، ایک ایسی غیر فطری تفریق پیدا کر دی روک علی کہ ہم فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے۔ اور جب قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، انسان کی زندگی غیر مربوط ہو جاتی ہے۔ اور میں کئی سیشن میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں، غیر مربوط زندگیاں غیر مضبوط ہوا کرتی ہیں، مربوط زندگی مضبوط زندگی ہوتی ہے۔ وہ زندگیاں جو قاعدے کے مطابق گزرتی ہیں وہی زندگیاں مضبوط ہوتی ہیں، وہی زندگیاں فلاح پاتی ہیں۔ دنیا کے سفر میں اگر مسافروں کو دین کے سنہری اصولوں سے توڑ دیا جائے تو جہنم والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ دین آیا تھا، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب جیسے جاہلیت زدہ معاشرے کو نور و نور کرنے کے لیے، اور کر دیا۔ وہ لوگ جو بات بات پہ لڑتے اور جھگڑتے تھے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایک عرب کے اس ماحول میں، بھیڑیں اور بکریاں چرانے والے ماحول میں، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں سے علم والوں کی روشنی پھوٹی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جو دین تھا اس کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ دین ہے، اپلائی اٹ، اپنی دنیا کے سفر کو دین کے روشنی کے تحت آگے بڑھاؤ، پھر آپ ظلمتوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور کس خوبصورتی کے ساتھ غلام معاشروں کے اندر دین کو علیحدہ کر دیا گیا، اور دونوں پارٹیاں خوش ہیں۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، دونوں انتہاؤں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے، چونکہ ان دونوں کو آپس میں یہ نہیں ٹکراتے، یہ آپس میں صرف اسی وقت ٹکرائیں گے جب درمیان میں رہنے والے لوگوں کو انہوں نے اپنا ووٹر بنانا ہوتا ہے یا سپورٹر بنانا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مڑ کے دیکھیں پچھلی 4 نسلیں آپ کی، میری، ہم سب کی، یہ جو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ مذبذبین بین ذالک، رولنگ سٹون گیدرز نو موس۔ ہم دنیا کا کوئی کاروبار شروع کرنے چاہتے ہیں تو ہمیں ڈرا دیا جاتا ہے کہ آپ جہنمی ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ ہمیں یہ پورا پیکج نہیں بتایا جاتا کہ اسی دنیا کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ہوتا ہے وفی الآخرہ حسنہ بھی ہوتا ہے۔ اسی دنیا کے اندر مسلمان اس پوری دنیا پہ فاتح بن کر چھائے رہے ہیں۔ اسی دنیا کے اندر مسلمانوں نے نظام معاش دیا تھا پوری دنیا کو، اسی دنیا میں مسلمانوں نے نظام تعلیم دیا تھا پوری دنیا کو، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے آداب سکھائے تھے دنیا کو۔ اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا میں ہمارا ڈنکا بجتا تھا، اسی دنیا میں ہم سائنس میں آگے تھے، میتھ میں آگے تھے، ریاضی میں آگے تھے، ہم الجبرا میں ہم آگے تھے، جیومیٹری میں آگے تھے۔ جب سے ہم نے تقسیم کر دی ہے تب سے ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی دین پہ خوش ہو گیا، کوئی دنیا پہ خوش ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے فرقے کر دیا اپنے آپ کو، دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس کے حصے میں جو ٹکڑا آیا وہ اس کو پا کر خوش ہے کہ اس کے پاس مکمل دین آ گیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، گلی کا دین اور مسجد کا دین اور، یہ کہاں کی تفریق ہے؟ کون سا مہذب ملک یا مہذب انسان یا فطری قاعدہ اس فلسفے کو سمجھتا ہے کہ دین الگ کر دو، گلی کا دین اور ہو جائے اور مسجد کا دین اور ہو جائے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر تحریف شدہ نظریات کا ایک کٹ ہے، جوڑ ہے، شیطان کی سازش ہے، فساد فی الارض کی راہ ہموار کرنے کا ایک نصاب ہے جو مدون کر دیا گیا ہے۔ یا قیوم، میں یہاں رک جاتا ہوں چونکہ میری
ناشتے کا ٹائم ہے، کڑواہٹ زیادہ ہو گئی تو چائے کڑوی ہو جائے گی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ روک علی، قوت فیصلہ بہت ضروری ہے۔ چلنے سے پہلے سفر کا سوچ لو، کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، اور پھر جاؤ اور گاڑی میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ جتنے آپ کے ریسورسز ہیں، میں نے آپ کو لکھا تھا، فائنینشیل، پولیٹیکل، سوشل، مجھے پتہ ہے نا میں کہاں تک جا سکتا ہوں، میں اتنا ہی بزنس کا سوچتا ہوں۔ میرے پاس زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو میں زیادہ انویسٹمنٹ کا کیوں سوچوں؟ اگر میرے پاس 15 روپے ہیں تو میں 15 روپے سے بزنس شروع کروں گا، وہی سوچوں گا۔ میں جتنی چھلانگ مار سکتا ہوں اتنی تو ماروں۔ جو میں لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، چھوٹا سا جگنو ہوں، کروں گا روشنی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ بیٹھے رہو کہ میں سورج بنوں گا تو پھر روشنی کروں گا، یہ ایکسکیوز ہے، لیم ایکسکیوز ہوتا ہے۔ آپ جگنو ہو، چل پڑو، نہ فرق پڑے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے آنے سے دنیا کی طبیعت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ وہ اپنا رول پلے کر کے چلے گئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لوگوں پہ چھوڑ دیا۔ جس کی مرضی اللہ کی طرف آ جائے، جس کی نہیں مرضی وہ جائے جہنم میں۔ ہم نے بھی تو یہی کرنا ہے، چوائس ہے ہمارے لیے۔ تو پہلے مرحلے میں غور کیا، چوائسز کر لیں، معیارات قائم کر لی، یہ ہمارا معیار ہے۔ اب دنیا میں رزلٹ نکلے نہ نکلے، آئی ڈونٹ کیئر، نو بڈی شوڈ کیئر۔ جو اللہ والے ہیں ان کو کیئر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا سفر یہاں ختم ہو جائے گا؟ بہت ساری ناکامیاں دنیا میں، قدم قدم پہ مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، روز آتی ہیں، ہر قدم پہ آزمایا جاتا ہے، نو پرابلم۔ کیا سفر یہیں ختم ہو جائے گا؟ نہیں، آگے بھی ایک دنیا ہے۔ جو محرومیاں یہاں پہ ہوں گی، جب آپ وہاں پہنچیں گے آپ کو وہ آسائشیں ملیں گی، آپ کہیں گے کاش میں دنیا میں محروم رہتا۔ تو انعام یافتہ لوگ یہ بتاتے آ رہے ہیں، نسل در نسل بتاتے آ رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھیں تو تب ہم اپنی مرضی کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہماری انگلی پکڑ کے چلانا چاہتا ہے، ہم اس کو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، راستہ بہت لمبا ہے۔ تو جاؤ بابا، شارٹ کٹ جو آپ کو بتا رہے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو۔ سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال ضائع کرو گے، پھر یہیں آؤ گے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میری، آپ کی، ڈیل کارنیگی کی، اسٹیو جابز کی، میکڈونلڈ کی، ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، صادق ہیں وہ۔ تو ان کو چھوڑ کے ہم کون سا پیمانہ تلاش کریں گے؟ کس کے پیچھے چلیں گے ہم؟ قوت فیصلہ، ہمیں فیصلے دے دیے گئے ہیں، ہم نے صرف عمل کرنا ہے۔ قرآن فیصلوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے فیصلوں کو ماننا ہے بس، اور اس فیصلے کے مطابق اپنی تئیں کوشش کرنی ہے کہ بہتر زندگی گزر جائے ہمارے لیے۔ 100 غلطیاں کریں گے، 100 گناہ ہوں گے، 100 پشیمانیاں ہوں گی، 100 ندامتیں ہوں گی، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ کی نیت کا۔ یو ڈڈ یور لیول بیسٹ، یو ٹرائیڈ۔ آپ اچھا انسان بننا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نہیں بن سکے، اللہ کو پتہ ہے۔ فرشتوں کی رپورٹ بھی غلط ہو جائے گی آپ کے بارے میں، نو وریز، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ کو پتہ ہے آپ اندر سے کیا ہیں، آپ کس لیے یہ ساری محرومیوں کے شکار ہوئے ہیں۔ تو دنیا کی فکر چھوڑیں، اللہ کی فکر کریں، اور اس دنیا میں اللہ کے لیے کامیاب ہونا سیکھیں۔ اس دنیا میں اللہ کے لیے CSS کرنا سیکھیں۔ اس دنیا میں اللہ کے لیے نظام بدلنا سیکھیں۔ اس دنیا میں اللہ کے لیے آپ کا قلم چلے، اللہ کے لیے آپ کا کوڈ چلے، اللہ کے لیے آپ کے رنگ بولیں، اللہ کے لیے آپ کے سر بولیں۔ آپ کی ہر چیز، آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کا مکان، آپ کا میدان، آپ کا سفر، آپ کا حشر، ہر چیز اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہی زندگی کی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے۔ اولئک هم المفلحون، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنے مرضی فلسفے آپ گھڑ لیں، جس نے جو کہا غلط کہا، اس نے اپنا کاروبار کیا، کیونکہ یہی اس کے کاروبار کی ضمانت ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کر کے رکھے۔ اللہ لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، اللہ جوڑنا چاہتا ہے، اپنے محور و مرکز پہ جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی محور و مرکز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی محور و مرکز کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی محور و مرکز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہم آگے بڑھیں گے اسی محور و مرکز سے توڑنے کی کوشش ہوگی، اور توڑنے والے یاد رکھیے گا، توڑنے والے وہی بحروب بھرتے ہیں جو اپنوں کا ہو، پھر توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ تو دور سے پہچانے جائیں گے کہ غیر ہیں۔ تو توڑنے والے ہمیشہ آپ کی شکل و شباہت، آپ کا روپ بحروب بھر کے وہ آپ کی صفوں میں گھسیں گے، آپ کے نام رکھ کے آپ کی صفوں میں گھسیں گے، آپ کے قریب آ کے آپ کو قریب سے نقصان پہنچائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو انسان آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے توڑے، اس سے ٹوٹ جائیں، اس سے ہر رشتہ توڑ دیں، ہر تعلق توڑ دیں، میری ذمہ داری پہ توڑ دیں۔ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑیے گا اگر یہ گھاٹے کا سودا ہوا تو۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح صبح اتنی اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، کوئی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو زور سے ڈرلنگ کی ضرورت ہو سکتا ہے زنگ جو ہے وہ ہتھوڑوں کا متقاضی ہو۔ تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے اذان دے دی صبح صبح۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو معرفت نفس عطا کرے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اعلیٰ معیارات چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان اعلیٰ معیارات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایگزیکیوٹ کرتے جائیں جو ہم نے سوچا ہے، اور ان لوگوں کا جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کے مطابق اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں، اور قدم بقدم اس دنیا کے سفر میں دین کے دیے ہوئے سنہری اصولوں اور قاعدوں کے مطابق اپنی زندگیوں میں روشنیاں لا سکیں۔ ہم ظلمتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں گمراہ کر دیا گیا ہے، ہمیں دین کے نام پر لوٹا گیا ہے، دنیا کے نام پر لوٹا گیا ہے، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سوچنے سے آری ہو گئے ہیں، ہم فیصلہ کرنے سے آری ہیں۔ ایک کتاب تھی قرآن، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، تھک گئے لوگ کہنے والے، دانشور تنہائی کا شکار ہو گئے۔ ایک کتاب ساری زندگی میں مکمل نہیں ہوتی ترجمے کے ساتھ۔ کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے بابا۔ ایک کتاب جس دن آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو گے نا، قرآن جس کو کہا جاتا ہے، اس دن آپ کو باتوں کی سمجھ بہتر انداز میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک کتاب نہیں پڑھی جاتی، ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ ساری کتابیں اس وقت مفید ہو جائیں گی جب آپ قرآن کو پڑھ لو گے ترجمے سے۔ جاؤ کالج میں، یونیورسٹیوں میں، پوچھو نوجوانوں سے، ایک سے بڑھ کر ایک سرٹیفکیٹ ہے، ڈپلومہ ہے، سارا کچھ ہے۔ چونکہ دنیا کو الگ کر دیا، دین کو الگ کر دیا۔ دین کا جناب چونکہ قرآن ہے تو حافظ صاحب کی ذمہ داری ہے، مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، اور چونکہ دنیا کا معاملہ ہے کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، پروگرامنگ، اس میں حافظ صاحب نہیں آنے چاہیے۔ کیوں؟ حافظ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، حفاظ کرام کو سب سے آگے ہونا چاہیے پروگرامنگ میں، گرافک ڈیزائن میں، مارکیٹنگ کے اندر۔ ان کا تو کلیجہ روشن ہے، ان کے کلیجے میں دنیا کی سب سے بڑی امانت ہے۔ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ چونکہ فلسفہ ایسا مل گیا ہماری دنیا کے اندر کہ حافظوں کو ٹکڑوں کا محتاج کر دو، چھوٹے چھوٹے لیول پہ ان کو رکھو کہ بس غریب غربا جو ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں۔ حفاظ کو لیڈر بننا چاہیے، سپہ سالار بننا چاہیے، حفاظ کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہیں۔ ایک حصہ ان کا روشن ہو چکا ہے، اس دنیا میں ان کو طاقت لینی ہے۔ حافظ ہیں، CSS کرو، کمیشن میں چلے جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس کرو۔ ہو ول اسٹاپ یو؟ نو بڈی۔ ہاں، یہ سسٹم روکتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس سسٹم کی بنتن ایسے ہے کہ بہت کم لوگ اکا دکا کو چھپ چھپا کے کیموفلیج کر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ادروائز اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نسل در نسل، جو حکمرانوں کو حکمران بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور محکوموں کو محکوم رکھنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہی فرعون کا فلسفہ ہے، وہی فرعون کا فلسفہ آج بھی فرعین مسلط ہے ہمارے اوپر، جو نہیں چاہتے کہ نچلی صفوں سے لوگ اوپر آئیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ حریت کے ساتھ اوپر آئیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ وونٹ اسٹاپ یو، اور اللہ پہ توکل ہو جائے نا تو پھر راستے بن جاتے ہیں، اسباب کریٹ ہو جاتے ہیں۔ یا حی یا قیوم، اللہ کریم آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی کمی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم نوری ناری نہیں ہے، ہمارا عمل ہمیں نوری بنائے گا یا ناری بنائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، سدا محترم رکھے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کے سروں پر، میرے سروں پر قائم رکھے۔ اللہ کریم ہمارے روزگار میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی جناب سے کریم رزق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے سینے روشن کر دے، ہمیں اپنی ذات کی ظلمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ایسے لوگ ہماری زندگی میں پیدا کر دے، نمایاں کر دے، ظاہر کر دے، جو ہماری انگلیاں پکڑیں، جو ہمیں ہماری پیٹھ تھپ تھپائیں، ہمیں حوصلہ دیں، ہماری ہمت بندھائیں، اور ہمیں اس راستے پر لے کے چلیں جس راستے پر دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم ہمیں ہر اس انسان کے شر سے بچائے جو دنیا میں اور دین میں تفریق پیدا کرے، جو ہمیں کہے کہ دنیا کامیاب کر لو یا آخرت کامیاب کر لو۔ ہمیں فل پیکج ملا تھا اسلام کے نام پر۔ اس دنیا میں بھی ہم نے سرخرو ہونا ہے، سر بلند ہونا ہے، اور جب ہم پل صراط سے گزریں گے وہاں بھی ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور سر بلند ہوں گے۔ کیونکہ اگر آپ کا تعلق بن گیا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، میں آپ کو آن اوتھ کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کی زندگیوں میں، آپ کی تنہائیوں میں
آپ کے گھروں کے اندر، آپ کی گلیوں میں، آپ کے سکول میں، نصاب میں، آپ کے قدم قدم پر اگر نبی پاک علیہ السلام شامل ہو گئے تو پھر آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی مطلوب و مقصود مومن ہے۔ یہ تقسیم ہم نے ختم کرنی ہے۔ یہ تقسیم ابلیس کی پیدا کردہ تقسیم ہے، یہ ابلیس کے ہرکاروں کی پیدا کردہ تقسیم ہے کہ دنیا تم رکھو اور دین ہم رکھتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اس دنیا کو بھی لینا ہے، آخرت کو بھی لینا ہے، اور ان دونوں کے حصول کے لیے ہم نے دین کو استعمال کرنا ہے، چونکہ دین اسی مرض کی دوا تھی۔ دین دوائیاں بنانے کے لیے آیا تھا فارمولہ لے کر، دنیا کے بھی مرض دور ہوں اور آخرت میں بھی ہم صحت مند طریقے سے چلے جائیں۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، اور اللہ اپنے علم کے حساب سے نبی پاک علیہ السلام پر اور ان کی آل پر درود السلام بھیجے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔